السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، ابھی تک ٹھیک ہے۔ آج کا رکوع آپ کا اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہوئی ہیں۔ کل جو پڑھا تھا آپ نے رمضان کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اور پھر آواز صحیح آ رہی میری؟ رمضان مبارک کے مہینے کا انٹروڈکشن، اور اس میں ایک حکمت جی جزاک اللہ، اور مصلیت کے تحت پر پہلے رمضان کے روزے جو تھے وہ کم احکامات میں پھر فرائض میں شامل کیے گئے تھے، اور ایسے ہی کئی حکمتیں اسی طرح یہ پہلے تخصیص دی جاتی ہے، پھر جو ہے نا ان پر پابند کیا جاتا ہے، تاکہ ایک انسان کا روح کہیں، انسان کا نفس کہیں، یا ہمارا اپنا مادائی جو بنا ہوا ہے وہ کبھی بھی شروعات میں تنگی برداشت نہیں کرتا۔ جس چیز کی ہم پیدائش ہیں وہ کبھی بھی تنگی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ تو آسانیاں ہمارے دین میں، ہمارے قرآن پاک میں، ہماری شریعت میں دی گئی ہیں، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی اصول چلائیں، کوئی بھی نظام چلائیں، سب سے اہم بات ہے کہ آسانیاں پیدا کر کے پھر اس میں پابندی جو لائی جاتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر کھانے کی مثال لیں تو میں چاول پکاؤں گی تو دھیمی آنچ پر جب تک نہیں رکھوں گی تو وہ جل جائیں گے، کوئی ایک سالن ہوگا وہ میڈیم فلیم پر میں نہیں رکھوں گی تو وہ جل جائے گا۔ تو ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور میانہ روی ہر چیز کو خوبصورت، پابند اور مستقل مزاج بناتی ہے۔ اس رکوع میں سوال کیے گئے ہیں 3۔ ایک تھا چاند کے متعلق، جو چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے اس کے متعلق۔ صحابہ کرام نے بھی کیا تھا یہ سوال آپ سے، مگر ان کے علاوہ یہود جب آپ کی نبوت کو آزماتے تھے تو آپ سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے، طرح طرح کے معجزے مانگتے تھے۔ تو یہاں پر تقریباً بہت ساری جگہ، جیسے سورہ یونس ہے، سورہ فرقان ہے، اس میں بھی ذکر آیا ہوا ہے کہ وہ چاند کے متعلق اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے ایک آزمائش کے طور پر۔ مگر یہ کہ پھر بھی آزمائش میں اگر وہ پورے کے پورے آپ سے جو ہے ان کے جواب دیتے تھے، مگر پھر بھی وہ ہٹ درمی کی وجہ سے اس چیز کو مانتے نہیں تھے۔ ایک چاند کے متعلق ہے، اور ایک جاہلانہ رسم ہوتی تھی عرب میں یہ رسم ہوتی تھی، حج تو چلتا تھا وہاں پر، طواف حج یہ چلتا تھا، آپ وسلم کے معبوس ہونے سے پہلے بھی جو ہے وہ طواف اور حج چلتا تھا، مگر اس کے جو مناسک ہوا کرتے تھے وہ کچھ الگ طریقے کا ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جب طواف کرتے تھے تو برہانہ بغیر کپڑوں کے ہو کر کرتے تھے، یہاں تک ان کا ہوتا تھا۔ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، مگر یہ ہوتا تھا اندر کعبۃ اللہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو ان بتوں کو توڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کعبۃ اللہ کے اندر تمام کے تمام تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک اور جاہلانہ ان میں رسم ہوتی تھی، حج وہ کرتے تھے، مگر حج کے دوران اگر انہیں کوئی کام پڑ گیا گھر میں تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں جاتے تھے، گھر کے پیچھے سے جاتے تھے، اور وہ اس کو تقوی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر، یہ نیکی یا تقوی کے احکامات میں نہیں ہوتا، یہ اس کی لسٹ میں شامل نہیں ہوتا۔ آپ اگر اپنی طرف سے کوئی ایسی نیکی کرنا چاہتے ہو، اور اس یعنی کوئی ایسی چیز، یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہم دین میں کریٹ کر لیں اور کہیں کہ وہ نیکی ہے، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی معاملہ نہیں ملتا، تو وہ بدعت ہوگی۔ جیسے حج کرنا، تب تک ان کے آگے شریعت نہیں آئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، مگر گھر سے جانا اور گھر کی پیٹھ کی طرف جانا، گھر کے پیچھے کے راستے سے جانا، یہ انہوں نے خود ایک بدعت کریٹ کر لی تھی، اور اس کو وہ تقوی کے احکامات میں سمجھتے تھے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسے معاملے کر لیتے ہیں کہ خوش فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کر دی ہیں، یہ نیکی میں شامل ہوتی ہیں، حالانکہ شریعت کے تقاضے میں، شریعت کے لمٹ میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ نیکی یا تقوی میں شامل نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، شریعت کے ساتھ چل کے پھر ایک اور بات کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یہ آیت آ رہی ہے۔ تو قتال کا تعلق روزے، حج، چاند سے کیا ہے؟ قتال کا تعلق یہ ہے کہ سب سے جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مبعوث ہوئی تھی، اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ، جب تک مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتال کا حکم نہیں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تب
پہلے کیا تھا؟ صبر کا حکم دیا گیا، تکلیفیں برداشت کرو، تکلیفیں برداشت کرو. جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، پھر 2 ہجری سے کیا ہوا؟ قتال کے احکامات شروع ہو گئے، جس میں جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا. اس میں سے چھوٹے چھوٹے 6-7 تقریباً 8 جو ہے وہ سریے بھی ہوئے تھے، غزوے بھی ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے علمدار بن کے گئے تھے. تو یہ تمام کے تمام جو ہے نا غزوے چھوٹے چھوٹے ہوئے تھے کہ نظر رکھتے تھے کہ قافلہ جو ہے قریشوں کا، جو قریش مکہ تھے ان کا قافلہ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قافلہ بھیجتے تھے اور ان پر نظر رکھنے کہ کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف، یعنی ان کی عام درفت کا معلوم کرتے تھے، ان کی ہلچل کا معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی پلاننگ تو نہیں بنا رہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں کے باعث، اپنی تکلیفوں کے باعث کے نہیں، مگر جس جگہ پر وہ رہائش پذیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی زیادہ پرواہ ہوا ہوتی تھی کہ یہاں پر اگر قتال کیا گیا تو یہاں کے لوگ بھی مارے جائیں گے جنہوں نے ہمیں پناہ دی ہوئی ہے. تو ہمیشہ شہر سے باہر ان پر نظر رکھا کرتے تھے، مدینے سے باہر رکھتے تھے. تو پھر جو ہے وہ قتال کا حکم ہو گیا. تو یہ 3 احکامات اس میں آئیں گے. پہلی آیت آ رہی ہے یسألونک عن الاہلۃ، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں اہلہ، ہلال بھی اسی سے لیا گیا ہوا ہے، اہلت چاند کے بارے میں. اب چاند جو ہے وہ کیلنڈر جو ہے وہ کہیں ہم کہ شمسی ایک کیلنڈر ہے، ایک جو ہے وہ قمری کیلنڈر ہے. شمسی کیلنڈر ہمارا انگلش والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنوری فروری یہ، اور جو قمری ہوتا ہے وہ چاند کے مطابق ہوتا ہے، وہ یہ اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک ہجری کیلنڈر بھی ہونا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی وہ محرم اور ربیع الاول میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہنچے تھے مدینے میں، تو وہاں سے اس کی شروعات کی گئی تھی ہجری کی. تو یہ کیلنڈر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے تجویز کیا گیا، وہ چلتا آ رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کیا گیا، ان کی خلافت میں. کسی نے کوئی میسج کیا ہے؟ ایک منٹ. اچھا جی سر، ہاں شاید وہ آواز کا میں نے پوچھا تھا تب. تو ہجری اور قمری جو ہے وہ ڈفرینس ہوتا ہے. ہم جو چلتے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں، یعنی اسلامی جو ہوتا ہے کیلنڈر وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے وہ شمس کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو یسألونک عن الاہلۃ، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں حلال کا یعنی چاند کے بارے کا. قل ہی مواقیت للناس، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے میقات معلوم کرنے کے لیے ہے، موقع معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے یہ وال کلاک، یہ گھڑیاں یہ تو موجود نہیں ہوتی تھی. لوگ جو راستہ ڈھونڈتے تھے وہ ستاروں کی سمت میں دیکھ کر ڈھونڈتے تھے، اور دن رات موسم کی تبدیلی وہ جو ہے وہ چاند اور سورج کی سمت میں چل کر، اور اس سے جو ہے وہ کرتے تھے کہ ابھی حج کا موسم آ گیا ہے، ابھی فلاں فلاں موسم آ گیا ہے. جیسے ابھی بھی کئی ایسے نام ہوتے ہیں جو کہ لوگ نام جو رکھتے ہیں وہ فصلوں کے اعتبار سے بہت زیادہ پرانے نام ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں. اور جو ستاروں کی میں نے بتائی، ستاروں کی جو سمت ہوتی ہے وہ اس طرح کے راستوں کو معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے شہر آباد نہیں تھے، جنگل ہوا کرتے تھے، تو راستوں کی سمت معلوم کرنے کے لیے چاند کا ہوتا تھا. اور ابھی بھی یہ فصلوں کا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو وہ ویساکھ بھی کہا جاتا ہے، انہیں جیٹھ بھی کہا جاتا ہے، ساون جو ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے، اور ایک نہری ہوتا ہے، پو مانگ فنگڑ، یہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں وہ مطلب جو چیٹ ہوتا ہے وہ 16 مارچ سے 15 اپریل تک ہوتا ہے. پھر ویساکھ ہوتا ہے اور وہ 16 اپریل سے جو ہے وہ 15 مئی سے. جیسے آپ لوگوں کے یہاں بسنت وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو وہ موسموں کے اعتبار سے یہ پرانے زمانے کے ایک نام ہوا کرتے تھے. ان کا وجود ابھی بھی ہے، دیہاتوں میں لوگ مانتے ہیں ان چیزوں کو، اور انہی سے جو ہے نا وہ موسم کی تبدیلی کا بتاتے ہیں، اور حقیقت میں وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے بجائے جو انگریزی تجویز جو پیش ہم کرتے ہیں. تو جو چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے لیے ہے، اور حج کے لیے، والحج اور حج کے لیے ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم جو آتے ہو اپنے گھروں میں، من ظہوریا، اپنے گھروں کی پیٹھ میں سے آتے ہو، پیچھے والے حصے میں سے آتے ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، مگر کہ نیکی ہے یہ، مَنِ اتَّقَىٰ، جو ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ،
اور آؤ گھروں میں من ابوابیا ان کے دروازوں سے، واتقوا لعلکم تفلحون اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون بے شک کہ تم فلاح پالو، وقاتلوا فی سبیل اللہ والذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو، الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا ان اللہ اور بے شک کہ اس میں متعدی نہ بنو، زیادتی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تبارک تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو، سرکشوں کو جو ہے پسند نہیں کرتے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم اور قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور ان کو اس جگہ سے نکالو انہوں نے نکالا ہے جہاں سے تم کو، والفتنۃ اشد من القتل اور جو فتنہ ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ اشد ہوتا ہے۔ زندگی میں ہم بعض اوقات اپنی سیاست میں، اپنی پڑھائی کی زندگی میں، اپنی پروفیشن لائف میں ایک فتنہ لے کر ضرور گھومتے ہیں، یعنی یوں سمجھے آسان لفظوں میں ہم سانپ ایک لے کر ضرور گھومتے ہیں پڑھائی کی زندگی میں، ہمارے سرکل میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ سانپ بن کر رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لیے سانپ بن کر رہتا ہے، ہمارے بزنس میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لیے سانپ تعصبی بندہ ہوتا ہے، ہماری سیاست میں ہمارے لیے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے تعصبی ہوتا ہے، وہ بڑے فتنے ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ہم نے فی الحال خوبصورتی کے لیے رکھ لی بھائی، نرم دلی کے لیے رکھ دی اور رحم دلی میں آ کر رکھ دی، تو رحم دلی بے وقوفی ہوتی ہے اس جگہ جہاں پر فتنے کو سبقت دے جائے، جہاں پر ہم رحم دلی دکھائیں اور وہ فتنہ چلتا رہے، وہ فتنہ جو ہے وہ سبقت کر جاتا ہے اور وہ بہت بڑا وبال بنتا ہے، بہت بڑا خسارہ بنتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور قتال نہ کرو مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فیہ فین یہاں تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں پر، قاتلوکم فاقتلوہم اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم ان سے قتال کرو، یعنی لڑائی کرو، کذالک جزاء الکافرین یہی سزا ہے کافروں کی۔ میں نے پہلے بھی پیچھے بھی آیات میں گزر چکا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قتال مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ میں آج تک ممانعت اس کی ہے، حرمت اس کی بیان کی گئی ہے کہ مسجد حرام میں قتال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فتح مکہ کے دن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے کے لیے حلال کیا تھا اور اس میں سے بھی بعض جگہ کو دار الامان قرار دیا تھا، جیسے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا، آپ سے میں کہا تھا ابو سفیان کا گھر دار الامان ہے، جو مسجد حرام میں پناہ لے گا وہ مطلب امن میں آ گیا، یہاں تک کہ بعض جگہوں کو اور جگہوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الامان قرار دیا تھا، مگر جو قتال کرے گا اس سے وہاں پر قتال کیا جائے گا، تا قیامت مسجد حرام میں قتال جو ہے وہ حرام ہے، یہاں تک کہ ہم نے اگر وہاں پر شکار کیا یا کسی کو یہ بھی بتایا کہ شکار کر کے اشارہ بتایا کہ یہ شکار کھڑا ہے اس کا تم شکار کرو، پھر بھی ہم پر دم واجب ہوگا، یعنی کفارہ واجب ہوگا، اور ایک مینڈے کی یا ایک بکرے وغیرہ کی کیا ہوتی ہے قربانی اس میں کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مسجد حرام میں قتال جو ہے وہ جائز نہیں تھا۔ اب قتال کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق، جو فوت شدہ عمرہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنا تھا، تو صحابہ کرام نے جو ہے مکے کا سفر کا ارادہ کیا، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ ان کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی پھر گئے تھے، کئی معاہدے انہوں نے توڑے تھے، ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگے، تو اس جنگ میں صحابہ کرام کے لیے ایک اشکال تو یہ ہوا تھا کہ حرم میں مکہ جو ہے اس میں جنگ کی نوبت آئے گی، اور دوسرا یہی ہے کہ وہ اسلام میں ناجائز بھی تھا۔ اس کا جو جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ قتال میں کہ حرمت جو ہے ضرور لازم ہے، مگر یہ ہے کہ اپنا احتیاط بھی کیا جائے، مگر کہ مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے، یعنی اگر وہاں پر آپ پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو پھر وہاں پر مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر مسجد حرام میں ویسے قتال جائز ہے، جائز نہیں ہے، مگر کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو وہاں پر یہ جائز ہوگا۔ ایک منٹ، آیت گزر گئی جو ابھی میں نے پڑھی، ہاں جی یہ تھا والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، یہاں تک کہ وہ تمہیں قتل نہ
تم سے قتال نہ کرے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر چاہے وہ تمہیں قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتال کرو وہاں پر، یعنی اپنی مدافعت کے لیے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر چاہے وہ انتہا میں آ جائیں، منتہا میں آ جائیں، نہیں میں آ جائیں، باز آ جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر غفور اور رحیم ہے، مغفرت کرنے والا اور وہاں ان پر مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہیں، وقاتلو، اور لڑتے رہو ان سے، قتال کرتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. فَإِنِ انتہوا، اگر پھر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو پھر ان پر کوئی بھی زیادتی، ان سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر کہ جو ظالم ہے ان پر ہے. الشہر الحرام بشہر الحرام، یہاں پر حرمت آ رہی ہے شہر کی، مہینوں کی. 4 حرم کے مہینے، جو 4 مہینے ہیں وہ حرم میں ہیں، یعنی ان میں حرمت ہے. 3 تو جو ہے وہ مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ 3 جو ہیں وہ مسلسل آتے ہیں، ان میں حرمت بیان کی گئی ہے. اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہوتا ہے. تو اسلام سے پہلے ان 4 مہینوں میں جنگ بھی حرام ہوا کرتی تھی، مگر پھر مسجد حرام کا جب معاملہ آیا کہ وہاں پر فتنہ جو ہے وہاں پر قائم نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر قتال نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ان 4 مہینوں کی حرمت جو ہے وہ رد ہو گئی، اس میں قتال کیا جا سکتا ہے. آج کل لوگ ان مہینوں میں شادیاں بھی نہیں کرتے، محرم میں، رجب میں، ذوالقعدہ میں اور ذوالحج میں شادیاں تک نہیں کرتے. رمضان میں، البتہ رمضان میں بھی شادی نہیں کی جاتی. جب شادیاں آپ ڈول دھماکے والی کریں گے اور غیر شرعی طریقے سے کریں گے تو وہ تو کسی مہینے میں بھی جائز نہیں ہے. سالوں سال بیٹھے رہیں، کسی مہینے میں بھی جائز نہیں ہے. 7 ہجری میں پھر یہ قانون نافذ ہوا تھا کہ صحابہ کرام پھر جو ہے وہ حرمت قتال سے پہلے ڈرتے تھے، پھر یہ قانون لازم ہوا، اس کے بعد انہوں نے قتال کرنا ان مہینوں میں بھی شروع کر دیا تھا. تو الشہر الحرام بشہر الحرام، جو حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والا مہینہ الشہر الحرام، جو حرمت والا مہینہ ہے وہ بدلہ ہے بشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے. والحرمات، اور حرمات میں سے یہ ہے قصاص، ایک قصاص ہے. فمن اعتدى علیکم، اور اگر چاہے اس میں بھی کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس کے مثل ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ، مع المتقین، اللہ تبارک تعالیٰ متقینوں کے ساتھ ہے. فانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم، اپنے ہاتھوں کو نہیں ڈالو، الی التہلکۃ، ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں محسنوں کو، محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو. یہاں پر رکوع مینشن نہیں ہو رہا، اچھا ابھی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ. وَأَتِمُّ، اور پورا کرو، حج اور عمرہ. یہاں سے حج کا انٹروڈکشن آ رہا ہے، مگر اس رکوع میں تھوڑا ہے، پھر آگے والا رکوع ہے وہ پورا کا پورا تفصیلی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ، پورا کرو. شکر الحمدللہ. ایک منٹ میں پانی پی لوں. پورا کرو حج اور عمرے کو. اب حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج افراد یہ ہوتا ہے جیسے عام ہم حج کرنے جاتے ہیں، 8 ذوالقعدہ سے پہلے کوئی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ حج کے دن ہوتے ہیں، 8، 9 اور 10ویں یوم النحر ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جو ترتیب ہوتی ہے مناسک حج کی وہ کل آپ پڑھو گے تفصیل میں، کیونکہ یہاں پر انٹروڈکشن ہے تو فی الحال میں حج کا انٹروڈکشن کروا دوں. تو جو حج افراد ہوتا ہے اس میں آپ نے حج ہی کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حج قران. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا. جیسے حج کی تاریخ ہے تو ابھی شروع ہو رہی ہے نا، آج سے شروع ہوگی، آج سے یا کل سے شروع ہوگی. تو حج کی تاریخ جو ہے وہاں سے آپ کے حج کے احکامات ہیں. کسی کی فلائٹ، آج کے زمانے کی بات کر رہی ہوں، پہلے کے زمانے کی بھی بتا رہی ہوں میں، تو کسی کی فلائٹ جو ہے وہ 10 دن 12 دن پہلے ہو جاتی ہے تو وہ عمرہ کرتے ہیں. تو عمرے کی نیت باندھتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں. پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر وہ احرام کھول کے پھر جو ہے وہ حج کا احرام باندھتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے حج قران، ملانا.
जमा करना, और एक होता है हज तमत्ते। तमत्ते ये कि फायदा उठाना, मता लकुम वल अनआमिकुम, पीछे आपने आयत पढ़ी है कि फायदा है तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे चौपायों के लिए भी, मता फायदा उठाना। एक ही एहराम में हज भी और उम्रा भी, यानी एहराम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एहराम खोलने की क्या तरतीब होती है भाई, वहां पर आपने नहीं होता कि भाई हज से बैतुल्लाह से जो है वो मक्के मुकरमा से काबतुल्लाह से हटकर आपको जो सामने रूम मिला हुआ है होटल वगैरह में, वहां पर आपने एहराम खोलना है, ऐसा नहीं है। एहराम की जगह कहीं और होती है, मस्जिद आयशा होती है किसी की कोई और जगह होती है, तो वहां पर जाकर एहराम खोलना पड़ता है, फिर से एहराम बांधना पड़ता है। तो वो एहकामात में शामिल होता है। एक ये मतलब एक तरतीब है, एक मनासिक में से शामिल हो जाता है कि हमें जो है वो रूम नहीं मगर आगे जाकर सफर थोड़ा करना पड़ता है। तो पहले जब लोग वहां पर मौजूद हुआ करते थे, मक्के मदीने के लोग हज करते थे, तो वो क्या करते थे, दो दो उनको सफर किया करने पड़ते थे। तो तमत्ता का यही फायदा है कि वहीं पर रहकर आप जो है उससे मता हासिल करें, यानी आपको एहराम खोलने की जरूरत ना पड़े और हज और उम्रा दोनों साथ कर लें। तो वह अतिम, और पूरा करो, अल हज वल उम्रा, और हम उम्रे हज को और उम्रे को, लिल्लाह अल्लाह के लिए, फाइन ओह सिरतुम फमस्तैसर, फिर अगर तुम्हें रोक लिया जाए, उसमें हिसार किया जाए, फमस्तैसर जो तुम्हें मुयसर है, मिनल हदी, जो कुर्बानी का जानवर उसे कहते हैं, हदी कहते हैं, उसको जो है वहीं पर क्या कर दो, वला तहलिकू रूसकुम, उसको वहीं पर कुर्बान कर दो, मगर ये ना करो कि जो सर का हलक होता है वो नहीं किया जाता। जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रे से रोका गया था। आप सल्लल्लाहु तमाम सहाबा का दिल था कि हम उम्रा करें, मगर रोका गया था और शराइत सुलह की गई थी, शराइत लिखी गई थी, और कोई भी हथियार नहीं लेकर आए थे। आप सल्लल्लाहु वहां पर रुके और सब सहाबा कराम को कहा था कि एहराम खोल दो। सब जो है ना उन्होंने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उनमें एक लगन थी उम्रे की के तवाफ करने की, और वो दुख के मारे नहीं खोल रहे थे। तो हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु के पास, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु के पास थी, उन्होंने कहा था जब तक आप जो है अपना एहराम नहीं खोलेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, सर नहीं मुंडवाएंगे, तब तक ये अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुख में है। तो आप सल्लल्लाहु ने इसी तरह ही किया था। तो वहां पर जो है वो हदी कुर्बानी का जानवर भी कर लिया था, जो मुयस्सर था, यानी कुर्बानी का जानवर उसे भी कुर्बान किया था, और ये किया था कि एहराम भी अपना खोला था। अब यहाँ पर ये नहीं है कि जो है वला तहलिकू रूसकुम, अपना सर मुंडवाओ जब तक ना पहुंच जाए कुर्बानी अपने मकाम पर, हत्ता यबलुगल हदियु महल्लहु। अब वहां पर ये सिस्टम होता है आज भी, पहले हदी जो होती है, पहले कुर्बानी जो होती है वो वहां पर की जाती है, उसके बाद सर मुंडवाते हैं। अच्छा, एक और बात भी होती है, अगर चाहे आप वहां पर कुर्बानी नहीं कर रहे तो हज के बाद पाकिस्तान आकर कुर्बानी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये तखसीस दी गई हुई है हमें। तो सर मुंडवाना पहले नहीं होता जब तक आपकी कुर्बानी ज़िबह ना हो जाए, उसके बाद आप सर मुंडवा सकते हो, ठीक है। तो वहां पर के अपने मकाम पर, फमन कान मिनकुम मरीजन औ भी अजिम मिन रासी, मगर जो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कि मरीज है या उसके सर में कोई तकलीफ है, रासी ही उसके सर में तकलीफ है, फफदियतुन, तो फदिया दे, या रोजे या सदका, मिन सियामिन औ सदकन औ नुसकन, या रोजे में से या सदके में से, औ नुसुकिन, या तो कुर्बानी में से, फैजा अमिन तुम, जब तुम अमन में हो, फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, फिर जो है हज के साथ, फमन पस जिसने तमत्ता, जिसने फायदा उठाया, बिल उम्रत उम्रे का, इलल हज हज तक, फमस्तैसर मिनल हदी, और जिसको मुयस्सर है कुर्बानी में से कोई जानवर, फमन लम यजद फसियाम, और उसमें से वो ना पा सके, कुर्बानी का जानवर जो है वो उसके पास ना पा सके, सलासत अय्यामन, तो 3 रोजे वहां पर रखे, 8, 9 और 7, क्योंकि 10वीं वाला जो होता है वो ईद का दिन होता है, ईद वाला दिन नहीं, 7, 8, 9 ये 3 दिन वहां पर रोजे रखेगा, मगर 7 बकाया जो उसके रोजे होंगे वो आकर पाकिस्तान में वो रखेगा, यानी अपने मुल्क में जाकर वो रखेगा। तो लम यजद फसियाम सलासतन, अगर कुर्बानी के जानवर में से वो वहां पर वैसा जानवर ना पाए और उसका इरादा है कि मैं अपने मुल्क जाकर जो है उसको करूंगा, ज़िबह करूंगा, कुर्बानी करूंगा, या यहाँ से कहकर किसी और कोई और हज पे जा रहा है तो उसे कहकर वहां पर कुर्बानी कर दे, ये भी जायज है। तो वलम यजिद फसियाम सलासत अय्यामिन, 3 रोजे रखे, फिल हज हज के दिनों में, वसाबतिन, और 7 जो बकाया है, इज़ा रजअतुम, जब वो लौट आए तब वो रखे, तिल का अशरतन कामलतन, ये पूरे के पूरे 10 मुकम्मल हुए, अशरत कामलतन पूरे 10 मुकम्मल हुए।
ذالک لمن لم یکن اہلہ، ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس نہ ہو حاضر المسجد الحرام، کہ ان کے لیے اہل و عیال مسجد کے، مسجد حرام کے قریب نہ ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جانو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سخت عذاب دینے والے، یا عقاب کا بدلہ بھی مانا ہوتی ہے عقاب، شدید العقاب سخت بدلہ دینے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر آپ کا یہ رکوع پورا ہوتا ہے، اور کل کے سبق میں حج اشہر معلومات، یہاں سے آپ کا پورا جو ہوگا وہ حج کی مناسک، حج کا طریقہ یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں آپ چلیں جی، جزاک اللہ، آپ کی کلاس پوری ہوئی۔